السلام علیکم ڈیئر گائز، آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں۔ ڈیئر گائز، میں آج آپ کو ایک بہت ہی اہم ویڈیو اور کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت نے میٹرک کے رزلٹوں کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور سب حیران ہیں کہ کس بنیاد پر وہ یہ رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں میٹرک رزلٹ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے کہا ہے کہ میٹرک کے پیپر کی مارکنگ 15 جون سے شروع ہو جائے گی، جبکہ 90 روز میں نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کسی بچے کا پریکٹیکل نہیں لیا جائے گا، سب کو اس کے 50% نمبر دیے جائیں گے۔ باقی 50% نمبر پیپر میں حاصل کردہ نمبروں کے مطابق دیے جائیں گے۔ جن بچوں کو موجودہ پالیسی پسند نہیں، وہ آئندہ سال اپنی خواہش کے مطابق امتحانات دے دیں گے۔ دوبارہ امتحانات دینے کے لیے طالب علم کو 15 جولائی تک بورڈ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کارڈ میں بچوں کی کارکردگی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے گا۔ اس پالیسی کے مطابق 9ویں اور 11ویں جماعت کا رزلٹ رکھنے والے طلباء کو اگلی جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ 11ویں اور 12ویں کا ایک ساتھ امتحان دینے والے طلباء کے مخصوص امتحانات ستمبر اور نومبر میں ہوں گے۔ 11ویں کے رزلٹ سے نامطمئن اور 11ویں کا رزلٹ نہ رکھنے والے اور چند مضامین کا امتحانات دینے کے خواہش مند طلباء بھی مخصوص امتحانات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مخصوص امتحانات کا فیصلہ حالات کا جائزہ لے کر کیا جائے گا۔ اس سے قبل جو اجلاس بلایا گیا جس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس کی، اس نے کہا کہ تمام فیصلے اتفاق رائے اور مشاورت سے کیے گئے ہیں۔ بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ جن بچوں کے پاس 9ویں اور 11ویں کا رزلٹ موجود ہے، ان کو 10ویں اور 12ویں جماعت میں ترقی دے دی گئی ہے۔ ان بچوں کے گزشتہ سال کے نمبر شمار کیے جائیں گے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ 9ویں کے مقابلے میں 10ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے 3% ان نمبروں میں اضافہ ہوگا اور تمام فیل طلباء کو پاسنگ مارکس دیے جائیں گے اور ان کے مخصوص امتحانات ہوں گے۔ جو لوگ مخصوص امتحانات دینا چاہتے ہیں وہ ستمبر اور نومبر میں ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے طلباء کو ہدایت کیا کہ مخصوص امتحانات میں حصہ لینے والے طلباء 1 جولائی تک اپنے متعلقہ بورڈ کو آگاہ کریں گے، اور انہوں نے کہا یونیورسٹی کا اپنا میٹر ہے، HSC کا اپنا میٹر ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے وہ کس طرح امتحان لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو پروموشن ہے، کیا یہ واقعی ہو رہی ہے؟ تو پروموشن کرنے کے لیے یہ ایک پروموشن فارم ہے، یہ سب سے پہلے فل کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ پروموشن کنفرمیشن کارڈ ہے، یہ ڈیو ٹو دا کرونا وائرس، یہ نیکسٹ گریڈ میں پروموشن کارڈ ہے۔ آپ نے فارم نمبر، یہ آفس کے لیے استعمال ہوتا ہے، رول نمبر بھی آفس کے لیے، پرسنل انفارمیشن، اپنے نیم، اسٹوڈنٹ ID، اپنا نام اردو میں لکھنا ہے، فادر نیم بھی اردو میں لکھنا ہے، جینڈر ہے، کنٹیکٹ نمبر ہے، بے فارم نمبر ہے، فادر CNIC نمبر ہے، فادر کنٹیکٹ نمبر ہے، باقی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ رہائشی پتہ یعنی اپنے ایڈریس لکھنا ہے، یہ بھی آپ نے اردو میں لکھنا ہے۔ آپ کون سا امتحان دے رہے تھے، یعنی کہ کون سا آپ نے امتحان دینا تھا، کرنٹ کلاس کون سی تھی اور پروموٹر کلاس کون سی۔ یہ اسکول اور کالج کا ایڈریس ہے، نیم آف ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے۔ یہاں پہ حلفاً بیان ہے کہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ داج بالا کوائف میرے علم و یقین کے مطابق درست ہے۔ اگر کوئی غلط اور نامکمل انفارمیشن ہوئی تو دفتر کو اختیار ہوگا میرا پروموشن کنفرمیشن منسوخ کر دے، اور اگر کسی کو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، نہ ہی کوئی قانونی کارروائی کر سکوں گا۔ یہ تحریر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے اور بطور اس کنفرمیشن کو بطور بخوبی سمجھا ہے۔ والد صاحب کے دستخط کرنے، نشان انگوٹھا، لڑکا
और दस्तखत वालिद उर्दू में और दस्तखत वालिद उम्मीदवार इंग्लिश में। ठीक है, ये लाजमी फ़िल करना है। बोर्ड की क्लासेस मैट्रिक हों इंटर हों, उनके प्रमोट होने वाले तमाम तलबा जल्दी से ये फार्म फिल करके बोर्ड ऑफिस जमा करवाएं। फार्म ना मिलने की सूरत में आप अपनी क्लासेस में प्रमोट नहीं होंगे और ये 1 जुलाई से पहले आपने फार्म को फिल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पहले भी बताया है कि जो प्रमोशन पैटर्न है, फ़िलहाल किसी भी बोर्ड ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह नहीं की। जो कुछ भी हो रहा है हुकूमत और वफाकी हुकूमत के कहने के मुताबिक हो रहा है। ये जो फॉर्म है ये भी हुकूमत ने ही जारी किया है और कहा है कि ये प्रमोशन जो है ये आप प्रमोशन कार्ड अपने अपने मुतलका बोर्ड में जमा करवा सके ताकि आप लोग को अपनी क्लासेस में सबमिट प्रमोट किया जा सके। और आपने अपनी तस्वीरें भी लगानी है यहाँ पे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, नेम उर्दू में, स्टूडेंट आईडी है, क्लास रोल नंबर है, जेंडर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, बे फार्म नंबर है, CNIC नंबर है। उसके बाद आपने अपनी एड्रेस लिखना है, कौन सा बोर्ड है, ईयर कौन सा है, रोल नंबर कौन सा है, सेशन कौन सा है, प्रीवियस रिज़ल्ट के नंबर कितने हैं, करंट क्लास कौन सी है, ठीक है, प्रमोटेड क्लास है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने किस क्लास में प्रमोट 9th है तो 10th SSC1 यानी ये 9th की बात हो रही है, SSC2 ये 10th की बात हो रही है, HSSC ये 1 की बात हो रही है। ये सेकेंडरी स्कूल क्लास 1 और सेकेंडरी स्कूल क्लास 2, हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास 1, हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास 1 यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। लाजमी इन्फॉर्म करें कि ये जो आपने फॉर्म है ये फिल करके लाजमी सबमिट करवाना है, वरना आप अपनी क्लास अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे।